جب میں یونیورسٹی گیا تو اس وقت تک فیض صاحب کے کا ایک آدھ مجموعہ وہاں آ گیا تھا، نقش فریادی، تو وہاں آ گیا تھا اور ان کی غزلیں پڑھی جاتی تھیں اور گائی بھی جاتی تھیں، لیکن ہمارے نزدیک ان کی جو شہرت ہم تک پہنچی وہ ہمارے استاد تھے پروفیسر احتشام حسین۔ وہ ترقی پسند تحریک کے سب سے بڑے نقاد کے طور پر جانے جاتے ہیں اور انہوں نے فیض صاحب پر لکھا بھی بہت، تو ظاہر ہے کہ ان کی وجہ سے اور ترقی پسند تحریک کے جو لوگ تھے بڑے وہ سب لکھنؤ سے تعلق رکھتے تھے، ان میں بیشتر جیسے مجال جیسے جوش صاحب تو خیر اس سے پہلے سے ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے، علی سردار جعفری اور کیفی اعظمی اور ہندی کے جو بڑے لکھنے والے تھے امرت لال ناگر اور یشپال، یہ سب کے سب لکھنؤ سے تعلق ہے۔ یہ عباس حسینی، حیات اللہ انصاری، رضیہ سجاد ظہیر، یہ سارے کے سارے اس شہر میں رہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ہماری تو اوقات ایسی نہیں تھی اور حیثیت نہیں تھی کہ ہم ان کو ان سے کوئی ہماری ملاقاتیں ہوتی، مگر ہم ان کی زیارت کرتے تھے، ان کی باتیں شہر میں مشہور تھی، ان کو ایک خاص طرح کے کپڑے پہنے ہوئے دیکھتے تھے، ان کو ایک خاص طرح کے بال بناتے ہوئے دیکھتے تھے، ان کو ایک خاص طرح سے چلتے ہوئے دیکھتے تھے، گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے تھے، تو یہ سب باتیں ہمیں اچھی لگتی تھیں۔ جب میں پاکستان آنے لگا تو احتشام حسین صاحب نے مجھ کو 4-5 خط لکھے، جیسے اپنے طالب علموں کو، نالائق طالب علموں کی سفارشی خط ہوتے ہیں، تو اس میں انہوں نے یہاں پر پنجاب میں ایک میرے والد کے بھی وہ استاد تھے پروفیسر وحید مرزا جی، جو لکھنؤ یونیورسٹی میں صدر شعبہ عربی بھی تھے، اور انہوں نے خسرو پر سب سے پہلی کتاب انگریزی میں لکھی تھی، جو یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ان میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، ان کے صاحبزادے طاہر مرزا جو تھے وہ مشہور صحافی تھے بی بی سی میں بھی، اور ڈان کے بھی وہ ایڈیٹر رہے۔ ایک خط ان کے نام تھا، ایک خط پروفیسر وقار عظیم صاحب کا نام تھا، وہ ہماری یونیورسٹی میں سے بھی وابستہ تھے اور احتشام صاحب سے بھی وابستہ تھے، اور 2 خط کراچی میں فیض صاحب کے نام اور ایک صفت حسن صاحب کے نام۔ تو وہ خط لے کر میں یہاں پاکستان سے ہمارے پاس یعنی میرے پاس اتنے پیسے تو تھے نہیں کہ میں کوئی جہاز وغیرہ سفر کرتا، تو میں تو ریل گاڑی سے آیا تھا اور یہاں اٹاری سے یہاں شہر میں آیا، اور وہی مرزا صاحب سے ملاقات ہوئی اور وقار عظیم صاحب سے ملاقات ہوئی۔ عبادت بریلوی صاحب یہاں رہتے تھے، وہ میرے محلے کے رہنے والے تھے، اور میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا کبھی، لکھنؤ میں مجھے یاد نہیں ہے، مگر ہم غیر میں جب ان کا ذکر کرتے تھے تو ہم ان کو قاری ماموں کہتے تھے، اور یہاں ہماری ملاقات ان سے پہلی دفعہ۔ ہم کراچی پہنچے تو ظاہر ہے ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے تھے اور ملازمت کی تلاش تھی، اور نیشنلٹی ہمیں سٹیزن شپ مل گئی بھی تھی۔ وہ احتشام صاحب کا خط لے کر ہم صفت بھائی کے پاس گئے، اور فیض صاحب عبداللہ ہارون کالج کے پرنسپل تھے۔ یہ 1965 کا بات ہے؟ جی ہاں۔ اب جب میں ان کے یہاں حاضر ہوا تو وہی خط اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ میرا شاگرد ہے اور یہ ایسے آ رہا ہے اور اس کا کوئی ہے نہیں کوئی یہ، اور بغیر والدین کی اجازت کے یہ ادھر آیا ہے، تو اس کی مدد وغیرہ کی جائے، ملازمت کی تلاش۔ انہوں نے 2-1 لوگوں سے بات کی ہوگی اور میں ان کے ساتھ ایک آدھ جگہ گیا، مجھے ہوا نہیں، اتنی دیر میں مجھے ریڈیو پاکستان میں ملازمت مل گئی، اور ملازمت کیا ہے کہ میں نے خبریں پڑھنی شروع کر دی۔ اچھا، تو ایک بلیٹن کے پڑھنے کے مجھ کو 10 روپے ملتے تھے، اور جب میں اس کا ترجمہ کر لیتا تھا، یہ قاسم کی اجازت صاحب بیٹھے ہوئے میرے اس زمانے کے دوستوں میں، عالم غربت کے دوستوں میں، اور نصیر ترابی اور میں اور یہ اور خواجہ رضی حیدر اور نیل سوز علامہ طالب جوہری، یہ ہم
اس زمانے میں ایک ہوٹل ہوتا تھا کراچی میں، اس کا نام تھا الحسن، جس میں دنیا زمانے کے آوارہ لڑکے بیٹھتے تھے. اچھا، ان آوارہ لڑکوں میں علامہ طالب جوہری بیگم کا نام ہے. جی طالب جوہری صاحب اس زمانے میں عالم دین کے طور پر سامنے نہیں آئے تھے. ان کے والد ماجد جو تھے مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب، جی، ان کی صحت خراب ہوئی تو ان کو بلا لیا گیا واپس، اور پھر وہ وہاں آ گئے. تو ہم لوگ خاص طور پر میرے سوچ کا گھر بالکل ان کے گھر کے سامنے تھا، اور میں وہاں ایک کوارٹر میں 40 روپے مہینے کا ایک کوارٹر کا ایک کمرہ میں اس میں رہتا تھا اور خبریں پڑھتا تھا، اور پھر میں فارغ ہو جاتا تھا. تو ہم سب یہ لوگ اپنے اپنے گھروں سے آتے تھے اور یہ لوگ شعر سناتے تھے. میں نہیں شعر سناتا تھا اس زمانے میں، یعنی ان لوگوں کے گروہ میں تو کبھی کبھی شعر سنا دیتا تھا، مگر ابھی بحثیت شاعر کے مجھے کوئی شہر میں نہیں جانتا تھا. ان لوگوں کی جو قاسم ہیں یہ اپنی میں کی ایک آدھ غزل جو ہے زبانہ طالب علمی کی بھی سنا سکتا. ان کی بڑی شہرت ہو گئی تھی. نصیر میاں جو تھے ان کی بہت شہرت ہو گئی تھی، اور ان کی ایک آدھ غزل ملنے کی طرح مجھ سے وہ پل بھر نہیں ملتا، دل اس سے ملا جس سے مقدر ہی نہیں ملتا. تو اس زمانے کی شاعری ان کی ہمیں یاد ہے. اچھا، اب کیا ہوا کہ ریڈیو چلے گئے، وہاں سلیم گیلانی صاحب ہم کو مل گئے. وہ ہماری زندگی کے پہلے بنیادی موسموں میں ہیں. انہوں نے ہمیں بہت بہت نوازا اور تربیت بھی کی. اتنی دیر میں ملک میں آ گیا ٹی وی، اور تو اسلم اظہر صاحب ہمارے جنرل مینیجر ہوئے، آپ سیکرٹری بھی ہو گئے، اور میں جناب والا ایک اشتہار کے جواب میں میں نے ملازمت کے لیے اپلائی کیا اور میں چلا گیا. اچھا، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، بڑے بڑے لوگ اس میں انٹرویو کے لیے آئے ہوئے تھے، اور بنگالی ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا خواجہ شہاب الدین کے داماد جو ہمارے وزیر تھے، ان کا نام تھا موسیٰ احمد. وہ چیئرمین تھے، اور جلال الدین احمد خواجہ شاہد حسین اس کے انٹرویو بورڈ میں. خیر میرا جیسا تیسا انٹرویو میں ہو گیا، اور اب میری چھوٹی عمر تھی، ابھی میں کوئی 22 برس کا تھا جب میں ٹی وی کا کے شعبے کا انچارج ہو گیا. اچھا، اور میرا کسوٹی شروع ہو گیا. جی، اب وہ عبید اللہ بیگ جو ہیں وہ اصل بنیادی آدمی تھے، میں تو قریش نور اور عبید اللہ بیگ ٹی وی پہ آنے سے پیشتر ہم ریڈیو میں فارغ اوقات میں سب کسوٹی کرتے رہتے، زندہ بردہ وغیرہ. تو انہوں نے جا کے سلیم گیلانی صاحب نے اسلم اظہر صاحب کہا کہ ہمارے یہاں 3 لڑکے ہیں، وہ اپنے فارغ اوقات میں یہ کرتے رہتے ہیں، ان کا یہ کیسے ممکن ہے. ہمیں لے گئے، وہاں ہمارا ٹیسٹ وغیرہ ہوا، اور انہوں نے امتحان لیا، اور ان کا کل سے آپ لائیو پروگرام کرنا شروع. اب کسوٹی آپ کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ بطور شاعر تو آپ کا شہرہ بعد میں ہوا، ٹی وی اسٹار آپ پہلے ہوئے. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی اسٹار وغیرہ کا تو میں نہیں جانتا، مگر یہ ضرور آپ بالکل صحیح. میں جناب شاعری تو جیسے میں نے کہا کہ لوگ ساتھ بیٹھتا تھا شعر میں، ایک آدھ حج میں لوگوں کے ساتھ شریک رہا، جیسے بری باتیں جو کرنی ہوتی تو اس میں تو میں شریک رہا. اور مجھے یاد ہے میرا صحرا ایک بہت فحش لوگوں نے لکھا تھا، اور اس کے اشعار میں چاہتا ہوں کہ مجھے یاد نہ رہے مگر مجھے یاد رہے. اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے. آپ سے فیض صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ باتیں میں نہیں بتاؤں گا، ان میں حفیظ جالندری کے بتائے ہوئے اشعار جو نہیں بتاؤں گا. جوہریہ صاحب سے بھی آپ کی ایسی مسابقت تھی، ان کی بھی شاعری اس حوالے سے اپنی جگہ ہے. فیض صاحب سے آپ نے خدا کی بسری جو اصل میں شوکت صدیقی صاحب کا ناول تھا، لیکن اس کی ڈرامائی تشکیل آپ کی. جی ہاں، وہ کیا ہوا کہ اب میں ٹی وی پہ آ گیا، لیکن یہ جو فیصل زمانے میں کراچی میں رہتے تھے، اور
میں